بخاری مسلم کی ایک اور حدیث جناب انس بن مالک کی روایت سے، یکبر ابن آدم یکبر معه اثنان حب المال طول العمر، کہ انسان کی عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور جوں جوں وہ اس کی عمر بڑھتی ہے توں توں مال کی حرص بھی بڑھتی ہے. جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے دل میں مال کا طمع، مال کی لالچ، مال کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے. مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت، جو جو انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر لمبی عمر کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جیوں اور جیوں اور جیوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مال کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے. اور یہ محبت جو بڑھ رہی ہے انتہائی خطرناک ہے. الہاکم التکاثر، یہ تمہیں غافل کر دے گی، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم داخل ہو جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے قبروں میں. کلا، یہ کلمہ رضع کے رہتا ہے، رضع رضع ڈانٹ اور تنبیہ. اس میں انکار ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کسی پچھلی بیان کردہ چیز کا. پیچھے کوئی چیز چل رہی ہو، وہ مضمون چل رہا ہو اور وہ غلط ہو تو کلا ڈانٹ کا انداز اور اس کا انکار. پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے؟ غفلت، تکاثر، کہ تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا. کلا، ہرگز یہ درست نہیں ہے. نہ تکاثر درست ہے اور نہ تکاثر کی لپیٹ میں آ کر غافل ہونا درست ہے. یہ کلا رضع، سابقہ بات کا انکار. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے. یہ جب قبروں میں پہنچ جاؤ گے پھر تم جان لو گے کہ یہ غفلت اور دنیا کی اور دولت کی محبت کتنی معیوب اور خطرناک چیز. ثم پھر کلا سوف تعلمون، پھر کلا، پھر وہ حرف رضع، سابقہ بعد کا انکار. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. یہ کثرت مال، اس پر فخر کرنا کتنا معیوب ہے، کتنا خطرناک ہے. اور اس کی بجائے اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اعمال صالحہ انجام دیتے، اس کا تم کو فائدہ ہوتا، ان قریب تمہیں اس کا علم ہو جائے گا. کلا، ہرگز نہیں. وہی کلمہ رضع، یہ سابقہ بات کا شدت سے انکار، بار بار انکار. یہ تکاثر، یہ تفاخر اور کثرت مال پر فخر کرنا اور کثرت مال کی حرص اور اس میں آ کر اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہرگز نہیں، درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو علم یقین، یقین کا علم، اگر تم جان لو یقین کا علم، علم یقین تمہیں اگر حاصل ہو جائے اس تعلق سے جو تم نے کثرت مال کی حرص اپنے اندر پیدا کر لی، اگر یقینی طور پر تم جان لو اس حرص کے کیا نقصانات ہیں تو تم کبھی یہ حرص نہ رکھو، کبھی یہ حرص نہ رکھو. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو علم یقین. علم یقین وہ علم ہے یا وہ یقین ہے جو آپ کو حاصل ہو علم کے ذریعے. ایک یقین وہ ہے جو آپ کو حاصل ہو مشاہدے کے ذریعے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. یہاں کون سا یقین مذکور ہے؟ جو آپ کو حاصل ہو علم کے ساتھ. علم کے ساتھ بھی یقینی خبریں حاصل ہو سکتی ہیں، اور کتاب و سنت ایک علم پر مشتمل ہے اور ان پر یقین کرنا فرض ہے. تو ایک تو علم الیقین ہے کہ علم کے ذریعے آپ کو یقین حاصل ہو جائے، اور ایک آگے عین الیقین، ایسا یقین جو دیکھ کر مشاہدے سے حاصل ہو، وہ آگے آ رہا ہے. تو کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون، اگر تم جان لو علم یقین، علم یقین تمہیں حاصل ہو جائے تو تم کبھی یہ کثرت مال پر نہ فخر کرو، نہ کوئی ایسے حرص رکھو